السلام علیکم. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف نوواز پوڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ناسیہ سردار اور آج ہم بات کریں گے ون آف دا موسٹ آپٹیڈ اور آئی کین سی ون آف دا موسٹ بلوڈ سبجیکٹس وین اٹ کمز ٹو آپشنل سبجیکٹ سلیکشن اینڈ دیٹ از کرمنالوجی. تو اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے سر حذیفہ who has done post graduation in criminology from University of Illinois, United States of America. He has also been involved in bringing legal reforms in money laundering, terrorism reforms and international law research. تو آئیے اور ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. Thank you very much. Walaikum assalam. Sir, thank you so much for coming and being part of this show. It is always pleasure to be with you people. All right sir, تو since this episode is on criminology, تو سب سے پہلے تو ایک بیسک کویشچن سے اسٹارٹ کرنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کرمنالوجی 2016 سے پہلے تو کرمنالوجی تھا ہی نہیں. اٹ واز انٹروڈیوس ان ٹو دا سلیبس آفٹر دیٹ. پلس ریسرچ اور اس کے بیسس پہ یہ بھی تھوڑا سا پتہ چلا ہے کہ اٹ ہیز بین ویلکمنگ سبجیکٹ فار ایسپیرنٹس اور بچے اس میں اچھا پرفارم کر رہے ہیں. لیکن اگر پریویس 2-3 سالوں کا دیکھیں تو اس کا جو اسکورنگ ٹرینڈ ہے اس نے ایک ڈاؤن ورڈ ٹریجیکٹری لے لی ہے. تو آپ کے خیال سے اس کے کیا ریزنس ہیں؟ Madam, what I have seen is I divide it into like fragments. The first is that کہ جب یہ 2016 میں ایک سبجیکٹ کو انکلوڈ کیا گیا تو اس وقت اس کے کویسچنس بہت بیسک پوچھے گئے. مثال کے طور پہ فار انسٹنس they used to ask کہ what is the nature of criminology. اب آہستہ آہستہ کیونکہ سبجیکٹ کے اندر وہ آپ کہہ لیں کہ پاسٹ پیپرز ڈیولپ ہوتے جا رہے ہیں تو دے ہیو این آئیڈیا, ایگزامینر ہیز دس آئیڈیا ان ہز پوائنٹ کہ اب ہم اس کو اس طرح بیسک نہیں رکھ سکتے. سیکنڈلی اب اسٹوڈنٹس آر لائک ہیونگ ملٹیپل ریسورسز. لائک یو کین امیجن کہ 2016 میں دا ون ہو واز اپیئرنگ اکارڈنگ ٹو دا رپورٹس آف FPSC 785 اپیئر ہوئے تھے 2016 میں, اور آج کیا 785 آپٹ کر رہے ہیں؟ سرٹنلی ناٹ. تو جب ظاہر ہے ایک آپ کہہ لیں کہ پاسٹ پیپرز ڈیولپ ہو چکے ہیں تو ایگزامینر نے کویسچنس کو تھوڑا سا ٹیکنیکلی بنا دیا. اینڈ اٹ از دا پوائنٹ آف آبزرویشن اف یو ول لک ان ٹو دا ادر سبجیکٹس ایز ویل. ان سب میں بھی جینڈر اسٹڈیز کے 2016 کے کویسچنز اٹھا کے دیکھ لیں اور 2023 کے دیکھیں تو دیر از اے ہیوج ڈفرینس. تو ایک تو یہ ریزن ہے کہ سبجیکٹ کے کویسچنز تھوڑے سے ٹیکنیکل ہو گئے اور جو ایسپائرنٹس ہیں دے آر ناٹ coping up with that standard that is required. Secondly جو اس کی ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ بہت سرفیسری نالج کو لے کے جاتا ہے اور ایگزامینر ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ جارگنز دیں سبجیکٹ کی, آپ سبجیکٹ کو تھوڑا سا ایٹ دا ویری سول جا کے ایڈریس کریں. تو یس دیز آر ٹو ریزنس. آل رائٹ. تو یعنی کہ اسٹارٹ میں پیپر بڑا سمپل آتا تھا, ڈسکشن بیسڈ شاید کویشچنس تھے, اور اب بھی دے آر مور لائک اپلائڈ, رائٹ؟ ٹھیک ہے. سر سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ دس سبجیکٹ کرمنالوجی دیٹ از اے کمبینیشن آف سوشولوجی, سائیکالوجی اینڈ لائک دی کرمنل لاز. تو یہ کس حد تک ٹرو ہے؟ از اٹ لائک دیٹ؟ Well, certainly it's true. Basically criminology is all about the criminal behaviors and all those behaviors that are in violation of laws of that state or global laws as well, human rights laws, human rights convention. تو اب یہاں پہ اگر آپ کے اس کویسچن کو میں یوں ایڈریس کروں گا کہ آلدو جو کرمنالوجی کا سبجیکٹ ہے اس میں سوشولوجیکل, سائیکولوجیکل اینڈ کرمنل لیگل اوورٹیورز ہیں, بٹ اٹ از ناٹ کمپلیٹلی a sociological or psychological or criminal legal subject. It is basically a subject that has amalgamated the theories, aspects and concepts of all various subjects to understand why crime occurs, how to stop the crime, how to understand the criminal behavior in order to protect the society from it. All right. ٹھیک ہے. تو سر سلیبس پہ ہم بات نہیں کریں گے بیکاز ہم آپ ہی کے ساتھ اس پہ ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنا چکے ہیں, اور فار دی کینڈیڈیٹس جو سلیبس کا بریک ڈاؤن دیکھنا چاہتے ہیں اس کا لنک ہم نیچے دے بھی دیں گے. تو اس پہ آپ کافی ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں. تو میں تھوڑا سا اسے ایک اسٹیپ آگے جاؤں گی کہ ایک ایسپیرنٹ کو جب کرمنالوجی کے لیے وہ پریپیئر کر رہا ہے تو کتنا ٹائم یہ سبجیکٹ ایک اسٹوڈنٹ کا کنزیوم کرتا ہے تاکہ اس کے پاس ایک ساؤنڈ نالج بھی آئے اور اس کے اچھے اسکور بھی آئیں؟ ویل میڈم, ایز یو ہیز آسکڈ کہ کتنا ٹائم وہ کرتا ہے, تو ایز یو آر آسکنگ اباؤٹ دیٹ تو آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ کہ CSS کے لیے ایک فرسٹ ریکوائرمنٹ دیٹ از سائن qua non از
your English. So if a student is coming with good English, he or she can write paragraphs, he can or she can write or like give an idea about what is being asked. اگر یہ اس کی بیسک ریکوائرمنٹس پوری ہیں تو دیٹ اسٹوڈنٹ نیڈس 10 to 15 days ٹو پریپیئر دس سبجیکٹ ٹو گیٹ ایکسیپشنلی گڈ مارکس. تو یس 10 to 15 days کی پریپریشن میں اس میں بہت اچھا اسکور کیا جا سکتا ہے. All right, so like 10 to 15 days are more than enough Yes, for an aspirant. Yes, اگر آپ نے ایک ایوریج اگر ایسپیرنٹ ہے, because see there are different types of aspirants as well. کچھ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بڑا جلدی اسے کانسیپٹس کو گراسپ کر لیتے ہیں, کچھ اسٹوڈنٹس کو کمپیریٹیولی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. تو ایک ایوریج اسٹوڈنٹ آپ کو لگتا ہے کہ 10 سے 15 دنوں میں یہ سبجیکٹ دیکھیں کور کر سکتا ہے؟ اگین دیکھیں دس کویسچن از لائک آپ کہہ لیں بڑا ریلیٹیو سا کویسچن ہے, اٹ ویریز فرام اسٹوڈنٹ ٹو اسٹوڈنٹ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے لائک اف ہی اور شی ہیز جوائنڈ نوا اور اس نے پڑھا ہے یہ سبجیکٹ, ناؤ دیکھیں ہی از ناٹ اے لے مین اور شی از ناٹ کمنگ ود لائک آپ کہہ لیں کہ ایمٹی برین اباؤٹ دا سبجیکٹ. شی ول بی نوئنگ کہ یہ چیزیں اس کے اندر ہیں. ناؤ شی ہیز گڈ اسٹرکچر ایز ویل, رائٹنگ اسٹرکچر, شی کین رائٹ ویل اور ہی کین رائٹ ویل. اس کے بعد اگر وہ 10 to 15 days لگاتا ہے تو یس آئی ایم ڈیم شیور کہ ہی اور شی کین اچیو گڈ مارکس ان اٹ. ٹھیک ہے سر. سر جیسے کہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی دیٹ دس سبجیکٹ از اے کمبینیشن آف ڈفرینٹ سبجیکٹس اینڈ اٹ از آلسو اٹ کمز انڈر سوشولوجی. تو ایف پی ایس سی بھی بکس ریکمینڈ کرتا ہے اگر سلیبس کو ایک اسٹوڈنٹ گو تھرو کرے تو نیچے ایک لمبی کتابوں کی لسٹ گیون ہوتی ہے. تو اف اٹس اے کمبینیشن آف سوشولوجی اینڈ سائیکالوجی اینڈ لائک اسٹف لائک دیٹ, تو جو ایف پی ایس سی کی ریکمینڈیڈ بکس ہوتی ہے آر دس سفیشینٹ فار پریپریشن, یا اس کے علاوہ بھی آپ ایسپیرنٹس کو کچھ اور بک سجیسٹ کرنا چاہیں گے؟ اس میں آئی ووڈ سے میڈم کہ یہ اطمینان قلب کی بات ہے, اور جو جتنا ہائی اچیو کرنا چاہتا ہے میرے خیال میں اطمینان بندے کو نہیں آتا. تو جو میں اس میں ایڈ یہ کروں گا کہ آلدو ایف پی ایس سی نے ریکمینڈیڈ بکس کی لسٹ دی ہوئی ہے لیکن اٹ از ٹو ایگزاسٹیو, اور میرے خیال میں کہ اتنی جو ایکسٹینڈیڈ بکس ہیں یہ ایک اسٹوڈنٹ یا ایسپائرنٹ آفٹر کمنگ آفٹر دا بیچلرز یا ایون اف دیٹ ایسپائرنٹ ہیز ڈن ماسٹرز, تو اگر وہ کرمنالوجی میں ہے تو پھر تو اس کے لیے شاید ایزی ہو. لیکن جنرلی ہم دیکھتے ہیں کہ پیپل آر کمنگ ود جنرل بیک گراؤنڈس, انجینئرنگ ہوگی, ڈاکٹریٹ ہوگا, سوری میڈیکل کیا ہوا ہوگا, یا کسی اور سوشیولوجیکل سبجیکٹ میں فیلڈ میں انٹر ڈسپلنری فیلڈ میں ڈگری کی ہوگی. تو اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کہہ لیں کہ ان ساری بکس کو پڑھیں. یس اتنا میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ایک اچھی بک فارن آتھر کی اور ایک اچھی لوکل آتھر کی. اب نوا کی ہمارے ہی کولیگ ہیں, ویری گڈ فرینڈ آف مائن, ظفر نقوی صاحب کی بک نوا کی بہت اچھی بک ہے, اٹ از اے ویل ریسرچ بک, تو وہ پڑھی جا سکتی ہے. اسٹوڈنٹ اس کے علاوہ آن لائن ریسورسز کو دیکھ سکتا ہے. اور ایک کوئی آپ کہہ لیں کہ بارکن کی کرمنالوجی کی بہت اچھی بک ہے, اسٹیون بارکن کی. اس کے علاوہ لیری جے سیگل کی بہت اچھی بک ہے, ٹم نیوبرن کی بہت اچھی بک ہے. تو اٹ ڈپینڈس کہ آپ کو کس بک کا اسٹائل اچھا لگتا ہے, تو اسٹوڈنٹ کین آپٹ فرام اینی گڈ انٹرنیشنل آتھر. آل رائٹ, ٹھیک ہے سر. سر آپ نے آن لائن سورسز کی بات کی کہ ایک اسٹوڈنٹ ایک اچھے سے آن لائن سورس کو بھی کنسلٹ کر کے اپنی تیاری کر سکتا ہے. تو اگر آپ اسٹوڈنٹس کو کچھ آن لائن جرنلز یا سورسز بتا دیں جس کو وہ کنسلٹ کر کے اپنے ایگزام کی تیاری کر سکیں. بالکل. اچھا, اس میں ایک تو آپ کہہ لیں کہ پاکستان سوسائٹی آف کرمنالوجی, اٹ از گڈ سورس وین یو لائک ڈیل ود دا سبجیکٹ ان پاکستان اسپیسیفکلی, کیونکہ کافی کویشچنس کو وہ پاکستان کے لنک میں بھی لے کے چلتا ہے. اس کے علاوہ وی ہیو لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان, ان کی ریسنٹ پالیس ریفارمس کے اوپر رپورٹس بہت اچھی ہیں. چائلڈ رائٹس کے اوپر, فنڈامنٹل رائٹس اوور آل آرٹیکل 8 to 28 کے حوالے سے بہت اچھی رپورٹس لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان کی آتی ہیں. دے آر ریلیونٹ اینڈ کوٹیبل. اس کے علاوہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کرمنالوجی کی رپورٹس ہیں, پاکستان جرنل آن کرمنالوجی کی رپورٹس ہیں. یہ سارے آن لائن آپ کے پاس اویلیبل ہیں ریسورسز. آل رائٹ, ٹھیک. سر جیسے آپ نے ایک بات کی بیک گراؤنڈ یہ کہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں سی ایس ایس کی پریپریشن کے لیے, بیکاز سی ایس ایس ان کا ایک ڈریم ہوتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وین اٹ کمز ٹو کرمنالوجی بیک گراؤنڈ کی کتنی سگنیفیکنس ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ اٹ از دیٹ ریلیونٹ. دیکھیں اس میں کیونکہ سی ایس ایس کے ایک ایسپائرنٹ نے
ڈفرینٹ 11 سبجیکٹس تیار کرنے ہوتے ہیں, مطلب کہ آپ کہہ لیں اب اس میں اٹ از ورچولی امپاسبل کہ اگر کوئی کرمنالوجی کا آ رہا ہے تو ہی ول بی پریپیئرنگ اور شی ول بی پریپیئرنگ ادر سبجیکٹس دیٹ وڈ ناٹ بی آف ہز اور ہر فیلڈ. تو فیلڈ ریلیونٹ ہونا ضروری نہیں ہے. یس, انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. وین یو ڈیولپ دی انڈرسٹینڈنگ دین یو آر ایبل ٹو گیٹ گڈ مارکس. آل رائٹ, بیکاز سر کویشچن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بیکاز دیر آر فیو سبجیکٹس جن کے لیے آپ کا بیک گراؤنڈ ہونا بہت ضروری ہے. فار ایگزامپل جو آپ کے لٹریچر کے سبجیکٹس ہوتے ہیں, دیر از انگلش لٹریچر اور اس طرح کے دوسرے سبجیکٹس بھی ہیں. فلاسفی جیسے ہو گیا, تو ایک لٹریچر کے اسٹوڈنٹ کے لیے فلاسفی پریپیئر کرنا از لائک کمپیریٹیولی ایزیئر دین اے اسٹوڈنٹ جو کہ ایک زولوجی یا باٹنی کے بیک گراؤنڈ سے ہو. تو دیٹ واز دا پرپز آف آسکنگ. تو لائک ان یور اوپینین کے بیک گراؤنڈ اتنا میٹر نہیں کرتا وین اٹ کمز ٹو پریپیئرنگ کرمنالوجی. یس, کرمنالوجی میں نہیں کرتا, بالکل. ٹھیک ہے سر. سر اب میرا جو نیکسٹ کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ سی ایس ایس کا جو ایگزام ہوتا ہے یہ ایک ریٹن ایگزام ہوتا ہے, اورل ایگزام تو ہوتا نہیں ہے, آپ نے پڑھ کے تو نہیں سنانا. تو ہاؤ شوڈ اسٹوڈنٹ میک نوٹس وائل پریپیئرنگ فار دس سبجیکٹ؟ اس کو لینتھی نوٹس بنانے چاہیے, شارٹ نوٹس بنانے چاہیے, تو وہ سارا پروسیجر وہ ایک ایسپیرنٹ کیسے لے کے چلے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ کو نوٹس دو طرح سے بنانے چاہیے. فرسٹ آف آل, مطلب وہ لوگ جن لوگوں نے مطلب آپ کہہ لیں 7 to 8 months ڈیڈیکیٹ کیے ہیں اپنی پریپریشن کے لیے, تو وہ پہلے آپ کہہ لیں کہ ایگزاسٹیو لینتھی نوٹس بنائے گا ہر ٹاپک کے حوالے سے اور اس کی پاسبل ڈومینس کے حوالے سے. اور سیکنڈ پھر اس کے بعد شارٹ نوٹس 1 pager نوٹس بنائے گا. اور میں تو شارٹ نوٹس کے حوالے سے ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو آپ کہہ لیں کہ نئی ٹیکنالوجی کو یوز کرنا چاہیے. لائک دیر آر آرٹیفیشیل انٹیلیجنٹ سافٹ ویئرز, اس کے علاوہ آپ ورڈ پہ ڈاکومنٹس بنائیں. اس کی سب سے اچھی بات کیا ہے کہ اف یو آر میکنگ نوٹس آن ورڈ, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایزیوم کر لیں کہ ایک اسٹوڈنٹ نے 300 pages کا رجسٹر بنایا ہے کرمنالوجی کے نوٹ سے, اور اسی کے کمپیریٹیو ایک اور کمپٹیٹنگ اسٹوڈنٹ نے کیا کیا ہے کہ اس نے 100 page کے مائکروسافٹ ورڈ پہ نوٹس بنائے. ناؤ پیپر کے سے پہلے ان کو ملیں گے 2 hours. جس کے پاس 300 pages کے نوٹس ہیں نا, اٹ از ورچولی امپاسبل کہ دیٹ اسپائرنٹ کین ریوائز. جبکہ دوسری طرف جس کے وہ 100 pages کے اگر بہت ایکسٹینسو بھی اس نے بنائے ورڈ کے نوٹس, اس میں ہی اور شی کین اسکیم اٹ. دوسرا, ایک اسپیسیفک ٹاپک کے اندر فردر ڈیٹیلز ایڈ بھی کی جا سکتی ہیں اور اینڈ پہ ریویژن کے وقت سبٹریکٹ بھی کی جا سکتی ہیں, جو اسپیسیفکلی ہارڈ نوٹس میں پاسبل نہیں ہوگا. تو آئی ریکمینڈ کہ سافٹ نوٹس آر سائن qua non, یہ بنانے چاہیے. دے آر دا سیویئر ایٹ دا لاسٹ ٹائم. آل رائٹ. اور یس, کیونکہ آئی واز ٹیلنگ یو اباؤٹ دا نوٹس میکنگ, تو اس میں میرا ایک اپنا ایک وہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو اس میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ دیکھیں سلیبس کے اندر اگر لکھا ہوا ہے فار انسٹنس دا ٹاپک از اباؤٹ کرمنل جسٹس سسٹم, تو اب کرمنل جسٹس سسٹم کو اٹھا کے ایوری تھنگ, یو ڈو ناٹ ہیو ٹو رائٹ ایوری تھنگ, یو جسٹ ہیو ٹو لک کہ ایگزامینر کن پرسپیکٹوس میں کویشچن پوچھتا ہے, تو اور کیا کیا پاسبل ہو سکتے ہیں انہیں کے اندر جانا چاہیے اسٹوڈنٹ کو. ٹھیک ہے سر. تو بیسکلی ہم اس کو سمرائز ایسے کر سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ جب ایک اسٹوڈنٹ کرمنالوجی کے لیے پریپیئر کر رہا ہے شروع سے, اس نے یہ سبجیکٹ پہلے نہیں پڑھا, سو ہی اور شی شوڈ اسٹارٹ ود میکنگ لینتھی نوٹس, اور اس کے بعد وہ کنسائز کریں, نوٹس کو بریف کریں, اس کو 1 pages تک لے کر آئیں. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے سر, اس کو ذرا سیکوینشلی لے کے چلتے ہیں کہ ایک سبجیکٹ ہے وہ آپٹ بھی ہو گیا ہے, اس کے ریسورسز کا بھی پتہ چل گیا ہے کہ کن بک سے پریپریشن کرنی ہے, نوٹس بھی بن گئے, کنسائز بھی ہو گئے. اب سر جب آتا ہے پیپر والا دن, تو پھر آپ نے وہ سارے جو آپ کا جو سارا نالج ہوتا ہے وہ آپ نے پیپر پہ اتارنا بھی ہوتا ہے. تو آئی وڈ ریکویسٹ یو کہ اگر آپ پیپر اٹیمپٹنگ ٹیکنیک پہ بات کریں, بیکاز ایک تو یہ وجہ بھی ہے کہ CSS 2024 از جسٹ اراؤنڈ دا کارنر, اگلے منتھ ایگزام ہونے والا ہے, سو دس ویڈیو از گوئنگ ٹو بی ویری بینیفیشیل فار دیم ایز ویل. تو اگر آپ پیپر اٹیمپٹنگ ٹیکنیکس پہ بات کریں. بالکل, یہ آپ نے صحیح بات کی ہے کہ کویسچن اٹیمپٹنگ ٹیکنیکس آر ویری امپورٹنٹ. ایز فار ایز وٹ آئی بلیو کہ جو آپ کا ایگزام کا دن ہوتا ہے, اس دن آپ نے وہ جو ساری پریپریشن کی ہوتی ہے اباؤٹ آل یور ڈریمز اینڈ ایمبیشنز, سو اٹ از دا ڈے آف دا ٹیسٹ. تو اس دن سمندر کو کوزے میں بند کرنا ہوتا ہے, اور لائک اس دن پھر آپ نے اس چیز کا ذرا خیال رکھنا ہوتا ہے. وٹ آئی ہیو آبزروڈ کہ اسٹوڈنٹس کویسچن کو پراپرلی نہیں پڑھتے, اور دس مسٹیک گیٹس فیٹل,
کیونکہ جب وہ اسٹوڈنٹ کویسچن ہی نہیں سمجھ پاتا تو وہ اس کو جا کے ایٹ اٹس ویری نروز اس کو اٹیمپٹ ہی نہیں کر پاتا, اور دس از کوائٹ پرابلمٹک. ایگزامینر جب اس کو چیک کرتا ہے تو وٹ ہی بلیوز کہ جی اس اسٹوڈنٹ کی تو انڈرسٹینڈنگ ہی اتنی نہیں ہے جتنی چاہیے. تو اگر ٹیکنیکس کے بارے میں بات کریں تو the first thing is about presentation. Like we can go at some restaurant, same cup of tea ہمیں بہت مہنگا بھی ملے گا, اور if we will go to some stall on the road side تو وہ ہمیں شاید بہت آپ کہہ لیں کہ منیمل پرائز میں مل جائے. The differences may not be about the tea or might be شاید روڈ سائڈ کے اسٹال کی کافی اچھی آپ کو مل جائے, لیکن it is all about presentation. تو presentation is half of your description what you are. ایگزامینر یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی پریزنٹیشن کیسی ہے, یہ اسٹوڈنٹ کتنا زیادہ آپ کہہ لیں کہ آپ کہہ لیں ویل مینٹینڈ ہے, اور جو زیادہ ویل مینٹینڈ ہے آف کورس دیٹ اسپائرنٹ از مور ڈیزرونگ ٹو گیٹ لائک گڈ مارکس. تو پریزنٹیشن میں وٹ آئی ریکمینڈ مائی اسٹوڈنٹس کہ وہ 2 ٹائپس آف مارکرس کو یوز کریں. ایک تو کلر وائز بلیک اور بلو مارکر کو یوز کریں, نب کٹ جو مارکرز ہوتے ہیں آپ کہہ لیں کہ جس میں آپ تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ اچھا کر کے لکھ سکتے ہیں, اور وہ آئی کیچی ہوتا ہے فار مین ہیڈنگس. اینڈ فار سب ہیڈنگس وہ یوز کریں سمپل بلیک اور بلو مارکر کو. بلو مارکر کی تھیم وہ یوز کر لیں ٹو گیو دا ہیڈنگ, اور بلیک سے اس کو انڈر لائن کریں. اب جو ہی پیپر میرے سامنے آئے گا تو وہ براڈلی مجھے نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ہیڈنگ لکھی ہے, یہ لکھا ہے یہ. سیکنڈلی پریزنٹیشن کے بعد جو چیز امپورٹنٹ ہے دیٹ از کہ وہ اسٹوڈنٹ اس کو ہیڈنگ وائز کویسچن کو ایڈریس کرے. دیکھیں اف اسٹوڈنٹ از لائک پٹنگ ہیڈنگس آؤٹ آف دا بلو, اس کی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وچ کویسچن از گوئنگ ٹو بی ایڈریسڈ, تو یہ بہت بڑا لاس ہوتا ہے. تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ جب کویسچن پڑھے تو فرسٹ اسٹیپ اس کی کی ٹرمز کو انڈر لائن کر لے, پھر اس کے بعد اپنے کویسچن کو اسٹرکچر کرے اور اس کی ہر ہیڈنگ ڈائریکٹلی مین کویسچن کو جا کے آنسر کرے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ آنسر میں کوٹس کو کیسے آپ کہہ لیں ریفر کریں گے. یس, فیکٹس, فگر اینڈ کوٹس کو کیسے ریفر کرنا ہے. تو دیر آر 2 تھنگس کہ کوٹ, فیکٹس اینڈ فگرس کو ریفر کیسے کرنا ہے فرسٹ, اینڈ اینالائز کیسے کرنا ہے سیکنڈ. میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. دیر از اے رپورٹ کہ پاکستان میں جو پری ٹرائل ڈیٹینیز ہیں دے میک لائک آپ کہہ لیں کہ پورے جو آپ کہہ لیں کہ ہمارے پریزنرز ہیں ان کا رینڈملی 58%, یعنی ہر 100 پریزنرز میں 58 پریزنرز آر پری ٹرائل ڈیٹینیز, یعنی جن کا بھی ٹرائل ہی شروع نہیں ہوا. دس از اے فیکٹ. سیم رپورٹ کے اندر یہ ورلڈ پریزن بریف کی رپورٹ ہے 2022 کی. سیم رپورٹ کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو جیلز کا آکوپینسی ریٹ ہے اٹ از 133%. ناؤ دیز 2 آر فیکٹس. واٹ از انالیسس؟ انالیسس ول بی کہ آپ جو 133% آکوپینٹس ہیں, 100 بندوں کی جہاں جگہ ہے 100 انمیٹس کی پریزنرز کی, وہاں پہ پریزنز میں 133 بندہ ہے. آپ ان میں سے جو ریمیننگ ہیں لائک 58 پیپل, آپ ان کو مائنس کریں نا تو یہ آپ کی رپورٹس دونوں ٹھیک ہو جائیں گی. کہ اب اس سے ہوگا کیا کہ ایگزامینر کو سمجھ آ جائے گا کہ اسٹوڈنٹ کو نہ صرف فیکٹس پتہ ہے, اس کو یہ اینالائز کرنے بھی آتے ہیں. تو ون از اباؤٹ نوئنگ دا فیکٹس اینڈ ادر از اباؤٹ اپلائنگ اینڈ اینالائزنگ دا فیکٹس. میں نے آپ کو اس کی ایگزامپل دے دی ہے. دا تھرڈ آپ کہہ لیں کہ جو پروبیبلی ہر اسٹوڈنٹ پوچھ رہا ہوتا ہے آفٹر دا پریزنٹیشن کہ سر لینتھ کتنی ہونی چاہیے, کتنے پیجز ہم آنسر, کتنے پیجز ہم بھریں. ایگزیکٹلی, مطلب اف یو جسٹ وانٹ کہ سر وہ آپ کے سوٹ کی لیپل کتنی براڈ ہے تو آئی کین ٹیل یو کہ اٹ از دس مچ براڈ. اب اسپیسیفکلی اس میں بات کریں تو میرے خیال میں ایک بہت اچھے اسٹوڈنٹ کا پیپر جو ہے وہ 7 to 8 سائڈز ہونے چاہئیں. پیجز مطلب 1 پیج اینڈ 2nd پیج, تو 7 to 8 پیجز کا ایک اچھا آنسر ہوتا ہے. جس میں دس شوڈ بی لائک دا منیمم لینتھ. منیمم تو میں کہہ رہا ہوں کہ لکھنے والے تو شاید ایسے بھی ہوتے ہوں گے جن کو نہیں آتا تو وہ صرف 1 پیج پہ لکھیں ہیں, لیکن ٹو گیٹ گڈ مارکس میں کہتا ہوں کہ اچھا پیپر جو ہے اس میں ایک کویسچن 7 to 8 پیجز کا ہونا چاہیے. ظاہر ہے اب اس کے اندر وہ یو ڈو ناٹ ہیو ٹو رائٹ دا پیراگرافس,
آپ اس میں انفوگرافکس کوٹ کرتے ہیں, اس کے اندر فلو چارٹس آپ بناتے ہیں, تو دے آر اسپیس فلرز ایز ویل, وہ چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے سر. سر میں آپ سے ریویژن اسٹریٹجی کے بارے میں پوچھوں گی کہ جیسے میں نے مینشن کیا کہ ایگزام بالکل بچوں کے سر پہ, اور ابھی سارے بچے لائک دے ہیو موو ٹوورڈس دی ریویژن, دے ہیو اسٹارٹیڈ ریوائزنگ دا آل دا نوٹس دیٹ دے ہیو میڈ. تو ریویژن کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ اور سیکنڈلی ابھی آف دی کیمرا آپ مجھے ایک ماڈل کا بتا رہے تھے دیٹ یو ہیو کریٹڈ یور اون سیلف, آپ نے پریپریشن کے لیے یوز کیا تھا, تو کائنڈلی اس ماڈل کا بھی بتائیے گا. بیسکلی وہ ماڈل جو ہے میڈم, وہ اٹس ناٹ اسپیسیفکلی اباؤٹ ریویژن, اٹ از اباؤٹ پریپریشن اینڈ ریویژن. یس, بوتھ. I have crafted that basically. That is known as trap model. I call it trap model. Trap model, okay. So now you will be asking ke, who you have to entrap? I will say the examiner, of course. So trap model is basically کہ آپ first you have to, جب آپ کے سامنے ایک ٹاپک آ گیا, لیٹس ایزیوم کہ اٹ از جووینائل جسٹس سسٹم, اٹ از دا ٹاپک آف دا آپ کہہ لیں سلیبس. تو ٹریپ ماڈل از کہ سب سے پہلے یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دا ڈومینز آف دیٹ ٹاپک. ٹھیک ہے, اچھا اب جب آپ نے سوچ لیا کہ جووینائل جسٹس سسٹم کے حوالے سے کیا کیا چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں, تو جو ڈومینز آپ کو سمجھ آئی ہیں اور آپ نے ہائی لائٹ کی ہیں, ریڈ آن دوز ڈومینس. آپ ان ڈومینس پہ جا کے اسپیسیفکلی ریڈ آؤٹ کریں, انٹرنیٹ کو سرچ کریں, اے آئی ٹولس کو سرچ کریں, آپ کے پاس جو بکس کے میں نے 2 سورسز بتائے ان کو سرچ کر لیں. اس کے بعد اپلائی دیٹ واٹ یو ہیو ریڈ, کہ جی اب جو میرے مائنڈ میں ایک کویشچن تھا اس پہ آئی ہیو ٹو اپلائی واٹ آئی ہیو ریڈ. اس کے بعد دا لاسٹ پی اب ان دا ٹریپ از پریکٹس, کہ اب وہ جو آپ نے ایک ماڈل بنایا ہے, جو آپ نے اس کی ڈومین بنائی ہے, اس کا ایک کویشچن بنا کے اس کو اٹیمپٹ کریں. نا واٹ یو ول بی ڈوئنگ, وائی دس ماڈل از کوائٹ آپ کہہ لیں افیکٹو. اسپیسیفکلی جن کے ابھی ایگزامز آ رہے ہیں, دیکھیں آپ نے شروع میں مجھ سے کیا پوچھا تھا کہ سر 2016 میں مارکس اچھے آ رہے تھے اور اب اچھے نہیں آ رہے. لیسن, اف اے اسٹوڈنٹ ول اپلائی دس ماڈل, ہی اور شی ول تھنک دیٹ کہ اس کی ڈومینز کیا ہیں. جووینائل جسٹس سسٹم پہ جب وہ ٹی اپلائی کرے گا یا کرے گی, دی اسپائرنٹ ول تھنک کہ جی اب اس سے کویشچن پوچھا جائے گا کہ وٹ آر دا ہنڈرنس ان اپلائنگ دا جووینائل جسٹس سسٹم ان پاکستان. ناؤ دیز ٹائپ آف کویشچنز آر بینگ آسکڈ. کوئی یہ نہیں پوچھ رہا سی ایس ایس میں واٹ از جووینائل جسٹس سسٹم, واٹ از جووینائل ڈیلنکوینسی. تو اسٹوڈنٹ کو بھی تو ایک اسٹیپ فارورڈ آنا چاہیے نا, لائک ایم فار دا اسٹارز اینڈ یو ول ریچ دا مون. تو اب وہ ٹریپ ماڈل میں دا اسپائرنٹ ول تھنک, اب میں نے یہ سوچا کہ جی کیا پرابلمز ہیں جووینائل جسٹس سسٹم کی اپلیکیشن میں. تو ایک آپ کہہ لیں کہ اسٹرکچرل پرابلمز ہیں کہ فنڈز نہیں ہیں, ایک اور پرابلم ہے کہ لیک آف ول ہے پولیٹیکل اور ایگزیکٹو پارٹ کے اوپر ود ان دا اسٹیٹ. تیسرا, پراپر جوڈیشل میکینزمز نہیں ہیں. آپ کو اسلام آباد, لاہور, کراچی اور اربن ڈیولپڈ سٹیز میں تو شاید مل جائیں گے ان کے جووینائل جسٹس کورٹس اسپیسیفک بچوں کے لیے, لیکن رورل سیٹنگز میں یہ نہیں ہیں. ناؤ دس از دا ڈسکشن. اب آپ خود دیکھیے کہ ایک بچہ ٹریپ ماڈل پہ چل رہا ہے تو وہ خود سمجھ جائے گا کہ میں نے کس طرح لے کے اس ٹاپک کو چلنا ہے, اور دوسرا صرف سلیبس کے ٹاپک کو پریپیئر کر رہا ہے تو اٹ ول بی ڈیفیکلٹ اینڈ آرڈنٹ فار دیٹ پرسن. سر یہ آپ نے جو ماڈل بتایا یہ دس سیمس لائک ویری افیکٹو. اٹس لائک تھنک, ریڈ, اپلائی اینڈ دین پریکٹس. یس, اینڈ دس از آبویسلی ناٹ جسٹ فار کرمنالوجی, یہ تو ایک ایسپیرنٹ سارے سبجیکٹس میں یہ اپلائی کر سکتے ہیں. ایک ٹاپک اٹھائے, اس پہ سوچے, اس پہ ریڈ کرے, اس کو اپلائی کرے جو تھیریز ہے یا پھر دوسری جو چیزیں, اور پھر اس کو پریکٹس کریں. سو دس سیمس لائک اے ویری افیکٹو ماڈل. میں خود بھی اس کو یوز کروں گی. تھینک یو سو مچ فار دس. یو آر ویلکم. آل رائٹ سر. سو سر فائنلی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, بلکہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ ایسپیرنٹس کے لیے اگر آپ ایک پیس آف ایڈوائس دے دیں. ویل میڈم واٹ آئی ول ایڈ کہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا بند آنکھوں کے ساتھ خواب نہیں دیکھنے چاہیے. خواب وہ ہوتے ہیں جن کو آپ کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں اور آپ ان پہ ہارڈ ورک کرتے ہیں. تو جو ہارڈ ورک ہے اس کی کوئی ریپلیسمنٹ لائف میں نہیں ہے. اور آئی ہیو سین پیپل, آئی ہیو فرینڈز آف مائنڈ, دوز لائک دے ہیو ڈن بی اے اور دے ہیو کوالیفائڈ دا ایگزام, اور کافی ایسے ہیں جو ٹاپ یونیورسٹیز کے گریجویٹس ہیں,
they are unable to qualify. تو اس میں hard work is the thing that matters. تو اگر وہ آپ کہیں کہ there is a very good quote, I like it a lot, کہ future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. تو اب وہ جو the more your dreams are beautiful, the more you will be eager to work on them, and the more you will be working on them, the more easier it will get for you people. So I recommend کہ work hard, struggle and keep yourself motivated. آل رائٹ سر. تو اس سے زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گی بیکاز آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ آج آپ اسپیشلی ٹائم نکال کے آئے ہیں, لیکن ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے, ایک اگر آپ شعر سنا دیں. ویل وہ ایک شعر ہے کہ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی, جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے. تو اسٹوڈنٹس کو یقین کی راہ پہ چلنا چاہیے تاکہ وہ اپنی منزل CSA تک پہنچ سکیں. ٹھیک ہے سر. سر تھینک یو سو مچ فار بینگ پارٹ آف دس شو. دس واز ریئلی انسائٹفل. It is always pleasure and you people are doing exceptionally wonderful. Thank you so much, sir. You're welcome. For all those who are watching, if you like today's episode, so do share it with your friends. Also, don't forget to like and subscribe to our channel. Until next time, Allah Hafiz.